السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع میں جس عنوان اور موضوع کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، وہ اسلام کا ایک اہم عنوان اور موضوع ہے اور تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم تقاضا ہے، اور وہ ہے جہاد کا قرآنی مطلب و تقاضا۔ لفظ جہاد ویسے ہر مسلمان سنتا ہے، خواتین بھی سنتی ہے، مرد بھی سنتے ہیں، لیکن بہت کم مسلمان جہاد کے مطلب اور تقاضے کو جانتے ہیں۔ جب مسلمان ہی پورے طور سے جہاد کے مطلب اور تقاضے کو نہیں جانتے، اس لیے غیر مسلموں سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ جہاد کے مطلب کو سمجھیں گے، اس کے تقاضے کو سمجھیں گے۔ یہ عنوان بہت اہم ہے، اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس دنیا میں امت مسلمہ کی پیدائش کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ وہ دین کے لیے جہاد کرے، اور ظاہر بات ہے جہاد کا مفہوم مطلب ہمیں معلوم ہوگا تو ہم صحیح طور سے جہاد کر سکیں گے۔ جہاد کا ہمیں علم ہوگا تو جہاد پر عمل بھی ہوگا۔ تو جہاد کا لفظ قرآن مجید میں اور جہاد کا حکم قرآن مجید میں بہت زیادہ جگہ آیا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں تو ہم ضرور ان کے لیے راہیں کھولتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم انہیں ہمارے راستوں کی رہنمائی کرتے، ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ، بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سورہ عنکبوت دور مکی کی صورت ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دور مکی میں دین کے لیے قتال نہیں تھا، دین کے لیے جنگ نہیں ہوتی تھی، دین کی دعوت تو دی جا رہی تھی، دین کے لیے بہت ساری قربانیاں دی جا رہی تھی، لیکن دین کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے جنگ کا حکم نہیں آیا تھا، قتال کا حکم نہیں آیا تھا۔ عام طور سے مسلمانوں میں غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جہاد کو صرف جنگ ہی سے جوڑ دیا گیا، قتال سے جوڑ دیا گیا۔ یقیناً جہاد میں ایک مرحلہ آتا ہے جنگ اور قتال کا بھی، لیکن بہت آخری مرحلہ ہے، اور اس کی بہت ساری شرائط ہے۔ ہر دور میں جنگ نہیں ہوئی، ہر دور میں جہاد ہوا ہے۔ دنیا میں ایک بھی اگر مسلمان ہے تو اس پر جہاد فرض ہے، اور صرف جنت میں داخلے کے لیے نہیں، دوزخ سے بچنے کے لیے بھی جہاد فرض ہے۔ اور سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے یہی نصاب اور یہی ایک طرح سے امت مسلمہ کو سلیبس دیا جہنم سے بچنے کا، دردناک عذاب سے بچنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں تجارت بتاؤں
جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اور پھر اس تجارت کے 3 سامان، اس تجارت کے ایک طرح سے 3 تقاضے، 3 شرائط اللہ تعالیٰ نے بیان کی جو مسلمانوں کو دردناک عذاب سے بچا سکتی ہے تجارت۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور یہ کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے جانوں اور اپنے مالوں کے ذریعے سے، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا۔ تو جہاد کا لفظ دور مکی کی آیات میں اور دور مکی کی صورتوں میں بھی آیا ہے، یعنی گویا کہ دور مکی میں بھی جہاد تھا، لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنگ جسے کہتے ہیں، قتال جسے کہتے ہیں، اس کا آغاز وہ تو دور مدنی سے ہوا ہے۔ جنگ بدر سے اسلامی جنگ کا آغاز ہوا ہے، اسلامی قتال کا آغاز ہوا ہے۔ جنگ بدر سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ سب سے پہلی جنگ جو اسلام کے لیے لڑی گئی وہ جنگ بدر ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، لیکن یہ دور مدنی میں۔ لیکن دور مکی میں جو قرآن مجید نازل ہوا تو اس میں بھی جہاد کا حکم ہے، اور یہ دور مکی میں جو جہاد ہوا اس میں وہ جنگ نہیں تھی، جہاد تھا۔ تو جہاد کہتے انتھک کوشش کو، جد و جہد کو، سرسری کوشش کو جہاد نہیں کہتے۔ انتھک کوشش جسے کہتے ہیں، انتھک کوشش کا مطلب انلیمیٹڈ استعمال کرتے ہیں نا، جس کی کوئی مدت نہیں، یعنی کوشش کرنے کے بعد بھی نہ تھکے تو اس کو کہتے ہیں انتھک کوشش، کہ سب کچھ انسان کوشش کرے لیکن پھر بھی تھکے اور ہارے نہیں۔ ہندی میں قریب قریب اس کا ترجمہ ہوتا ہے سنگھرش۔ سنگھرش کا لفظ سنتے کہ نہیں آپ؟ تو ہندی میں جہاد کا ترجمہ قریب قریب وہ سنگھرش کا ہوتا ہے، کسی نظریے کے لیے سنگھرش کرنا، کوشش کرنا، جان توڑ کوشش کرنا۔ اور اس سنگھرش میں 2 چیزیں ہوتی ہے، ایک یہ کہ اپنے نظریے کو اپنی زندگی میں باقی رکھنے کے لیے، اور دوسری یہ کہ جو مخالف نظریہ ہیں تو اپنے ذہن اور دماغ کو اس سے بچانے کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے کوشش کرنا۔ دور مکی میں جو جہاد تھا وہ اسی نوعیت کا جہاد تھا، سنگھرش تھا، جان و مال کی قربانی وہاں تھی، لیکن وہ جنگ نہیں تھی۔ اور ایک طرح سے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جس جہاد کی تعلیم دیتا ہے تو اس میں پہلا مرحلہ وہ مار کھانے کا جہاد ہے۔ دور مکی میں صحابہ اکرام نے مار کھایا، مارنے کا جو جہاد ہے، مارنے کا جو جہاد ہے تو اس کی بہت ساری شرائط ہے کہ ایک افرادی قوت تیار ہو جائے لڑنے کے قابل، اور ایک امیر ہو، اور ایک مرکز بھی قائم ہو جائے، تو پھر وہ مارنے کا جہاد شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ مار کھانے کا جہاد ہے، لیکن ابھی اس کا تعارف مسلمانوں کو نہیں ہوا۔ جہاں کہ جب کبھی بھی جہاد کا لفظ سنتے ہیں مسلمان یا بولتے ہیں تو ذہن صرف لڑائی کی طرف جاتا ہے، لیکن زیادہ تر نبیوں نے جو جہاد کیا اولین طور پر وہ مار کھانے ہی کا جہاد تھا۔ مارنے کے جہاد میں مرحلے میں بہت کم انبیاء پہنچے ہیں۔ اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفین کو خود ہی ہلاک کر دیا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پوری زندگی بھر جہاد کیا 950 سال تک، لیکن اس میں جنگ نہیں تھی۔ دنیا میں ایک بھی مسلمان ہے تو ظاہر بات ہے اس پر دین کے لیے سنگھرش کوشش ضروری ہے۔ دین کو پھیلانے کے لیے جو بھی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی زندگی بھر 950 سال تک جہاد ہی کرتے رہے، لیکن جنگ آپ نے نہیں کی، جنگ کا حکم بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے اتمام حجت کا فریضہ ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، لڑنے کا حکم نہیں دیا مخالفین سے۔
اس لیے کہ لڑنے کے لیے کم از کم قرآن مجید کی اس آیت سے اگر ہم سمجھے اور سمجھنا ضروری بھی ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 65، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین کو قتال پر، جنگ پر ابھاریے، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے اور اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے۔ تو گویا کہ غلبے کا جو پیمانہ ہے، لڑنے کا جو پیمانہ ہے، کم سے کم وہ مخالفین سے مقابلے میں کم از کم 10% ہونا ضروری ہے۔ جن سے ہماری جنگ ہے، جن سے ہمارا مقابلہ ہے، تو ان سے کم از کم 10% تعداد ہونا ضروری ہے، اور جو ایک امیر کے ماتحت ہو اور جن کے اندر صبر بھی ہو، جیسا کہ یہاں پر جو غلبے کی بات کہی گئی، ایک تو مومن کی شرط ہے اور دوسرے صابرون کی شرط ہے، ہمت اور جرت رکھنے والے، برداشت کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے کہ یہ افرادی پیمانہ اس لیے رکھا، متعین کیا کہ اسلام میں جنگ برائے جنگ نہیں ہے، لڑنا برائے لڑنا نہیں ہے، جنگ برائے اسلامی حکومت کا قیام، یعنی دنیا میں اللہ کے نظام کا قیام، اللہ کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنا، یہ ہے اسلام میں جہاد کا مقصد۔ اور کسی بھی نظم کو اور کسی بھی نظریے کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے، معاشرے میں قائم رکھنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے بھی اور قائم رکھنے کے لیے بھی 10% آبادی کا ایک امیر کے تحت آنا اور رہنا ضروری ہے۔ 10% کے بغیر کوئی نظام نہیں چلتا، نظام اور حکومت تو آگے کی بات ہے، اجتماع بھی نہیں چلتا۔ میں اجتماع کی مثال کے ذریعے سے بھی اور جماعتوں کے نظم سے بھی اس پیمانے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر 100 افراد کا اجتماع ہے تو اجتماع چلانا ملک چلانے سے آسان ہے نا، لیکن اجتماع یہ 100 افراد کے اجتماع کو چلانے کے لیے اگر 10 افراد متعین نہیں ہیں اس کی خدمت پر، اس کے نظم پر، تو وہ 100 افراد کا اجتماع بھی نہیں چل سکتا۔ 1000 کا اجتماع اگر کوئی چلانا چاہ رہا ہے، کوئی جماعت 1000 کا اجتماع اگر رکھ رہی ہے، 1 دن کا 2 دن کا، تو پہلے 100 افراد کا نظم اس کو کرنا پڑے گا۔ یہ جو ادارہ چل رہا ہے دارالعلوم اشاعت القرآن، تو زیادہ سے زیادہ 100 طلبہ ہی ہے نا، لیکن 10 افراد مامور ہیں نا اس کے نظموں پر۔ تو ادارہ چلانا تو آسان ہے نا حکومت چلانے کے مقابلے میں، تو کوئی ادارہ بھی نہیں چلا سکتا، کوئی مدرسہ بھی نہیں چلا سکتا 10% افراد جب تک کہ ایک نظم اور ایک امیر کے تحت نہ آئے۔ تو یہ دارالعلوم اشاعت القرآن کا بھی جو نظم چل رہا ہے، پڑھانے والوں کو اگر سامنے رکھے، اور جو چوکیدار ہے اور جو پھر کھانا پکانے والے ہیں، جو نگران ہیں، تو یہ سب تعداد 10 ہوتی ہے نا۔ 10 افراد ایک نظم کے ساتھ جڑے ہوئے تب یہ ادارہ چل رہا نا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جن نبیوں کی زندگیوں میں جنگ نہیں ملتی، جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم نہیں دیا، اور بغیر جنگ کے ان کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، تو شاید ان نبیوں پر، شاید کہ یقینی طور سے کہہ سکتے ہم، یقیناً ان نبیوں پر ایمان لانے والے 10% نہیں تھے۔ قوم کی 10% آبادی ان پر ایمان نہیں لائی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے بعد پھر نبیوں کو اس بستی سے، اس قوم سے ہجرت کا حکم دیا، اور اس بستی پر، اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی جنگ نہیں ہے، کیوں نہیں؟ ان پر بھی ایمان لانے والے یقیناً 10% افراد نہیں ہوئے تھے معاشرے کے، اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بغیر جنگ کے جو تو بچا لیا اور ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کی طرف بھیجا تھا، تو قوم عاد اور قوم سمود سے بھی حضرت صالح علیہ السلام نے، حضرت ہود علیہ السلام نے جنگ نہیں کی،
بلکہ ہجرت کا حکم دیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کو بھی قوم سے جہاد کا جنگ کا حکم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بھی مخالف جو قوم تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون سے لڑنے کا حکم نہیں تھا، جنگ کا حکم نہیں تھا، صرف حکم تھا کہ بنی اسرائیل کو آپ راتوں رات یہاں سے نکال لیں۔ کیوں ایسا لگتا ہے کہ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد وہ 10% نہیں آتی تھی؟ اور یہی وجہ ہے کہ دور مکی میں اللہ کے رسول تھے ہجرت سے پہلے، تو آپ پر ایمان لانے والے مشرکین کے مقابلے میں کافروں کے مقابلے میں 10% سے کم ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی، حکم بھی نہیں دیا۔ حکم دیا کہ دعوت دیتے رہو، شرک کی مخالفت کرتے رہو، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ تم پر آزمائش آئے، تم کو ستایا جائے تو اس پر صبر کرو، اس کو برداشت کرو۔ چنانچہ 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ماننے والے تھے وہ اسی طرح کا وہ جہاد کرتے رہے، دین کے لیے سنگھرش کرتے رہے۔ لیکن ہجرت کے بعد پھر ایسا لگتا ہے کہ مکہ اور مدینے کے ایمان والے ملا کر وہ مشرکین کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں وہ 10% ہو جاتے تھے، بلکہ 10% سے زیادہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت کے ساتھ ساتھ پھر جنگ کا بھی حکم دیا۔ چنانچہ پہلی جو جنگ ہے وہ جنگ بدر میں کیا تناسب تھا؟ 313 تھے نا، اور ان کے مقابلے میں کتنا لشکر تھا؟ 1000 کا سنتے رہتے کہ نہیں ہم؟ تو 1000 کے مقابلے میں 313 کا جو تناسب ہے وہ کتنا آتا ہے؟ 33% کے قریب آتا ہے، 30% سے زیادہ ہوتا ہے، 10% نہیں۔ تو اگر اس پہلی جنگ کے اگر ہم پیمانے کو رکھیں تو پہلی جنگ جو جنگ بدر ہے، جو حق اور باطل کا ایک طرح سے پہلا مارکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو یوم الفرقان قرار دیا، اس میں اہل ایمان اپنے مخالفین کے مقابلے میں 30% سے زیادہ تھے۔ اگر 10% بھی ہوتے اہل ایمان، اللہ کے رسول کے ساتھ اگر 100 بھی اہل ایمان ہوتے، تو قرآن مجید کی سورہ انفال کی جو آیت ہے کہ اگر تم میں 100 ہوں گے صبر کرنے والے تو 1000 پر غالب آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ 100 کو بھی غلبہ عطا کرتا، لیکن 30% تھے تو ظاہر بات ہے غلبہ ہونا ہی تھا۔ 10% سے زیادہ جب افرادی قوت کسی قوم کی، کسی ملک کے امیر کے تحت آ جاتی ہے تو پھر اس ملک کا اور اس قوم کا نظام چلانا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کا بھی جو نظام چل رہا ہے، جمہوری نظام، تو کتنے افراد ہیں یہ نظام کے چلانے پر، کتنے معمور ہیں؟ 10% ہے سرکاری ملازمین 10% ہے کم از کم، تو یہ جمہوری نظام چل رہا ہے۔ تو یہ لیکن وہ حکومت قائم ہوگی، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم جہاد کے مکلف ہیں کہ سرگرمی دکھاتے رہو، دین کے لیے انتھ تک کوشش کرتے رہو، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، تم پر یہ جہاد فرض ہے۔ جنگ کے لیے تو ایک مرحلہ ہے اور اس کی شرائط ہیں، لیکن جہاد ہر دور میں ہر مومن پر فرض ہے، ہم پر بھی فرض ہے، اور اسی کا تذکرہ ہے اس میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جہاد پر انعام کا اعلان بھی کیا کہ والذین جاہدوا فینا، دور مکی سے متعلق یہ آیت کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور ان کے لیے ہدایت دیں گے، راستے کھولیں گے ہمارے۔ یعنی مخالفین اور کافر، اللہ کے دشمن کتنی رکاوٹیں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ یہ دین کے خاطر جو جہاد کرتے ہیں، سنگھرش کرتے ہیں، انتھ تک کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ دور مکی کی تاریخ یہ بھی ہے کہ جتنی مصیبتیں پریشانیاں، جتنا ظلم و ستم مشرکین مکہ کر رہے تھے ایمان والوں پر، اللہ تعالیٰ اتنی کامیابی اہل ایمان کو عطا کر رہا تھا۔ پھر جہاد کا ایک مفہوم قرآن مجید کی
سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی جو نصیحتیں بیان کی ہے، اور ان نصیحتوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، تلقین کی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یہ سورہ لقمان بھی دور مکی کی صورت ہے، اور اس میں بھی جہاد کا ذکر آیا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، لیکن والدین خدا نہیں ہے، والدین کی پوجا پرستش نہیں ہو سکتی۔ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، اور والدین کے سلسلے میں خاص طور سے ماں کے حق کو زیادہ اہمیت دی گئی، ان کے مقام مرتبے کو۔ حملت ام وہن علی وہن، اس کی ماں نے مصیبت پر مصیبت جھیل کر، تکلیف پر تکلیف جھیل کر اس کو اٹھائے رکھا، یعنی حمل کی تکلیف کی طرف اشارہ ہے، دودھ پلانے کی تکلیف وہ فصال فی عامین، اور 2 سال لگ گئے دودھ چھڑانے میں، یعنی 2 سال تک ماں نے دودھ بھی پلایا۔ لیکن پھر اس سلسلے میں کہا گیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر والدین تم سے جہاد کرے، تو جہاد کا مفہوم کیا، مطلب کیا ٹھہرتا ہے؟ دباؤ ڈالے، زور ڈالے، یعنی زور آور کوشش کو جہاد کہتے ہیں۔ کفر اور شرک پر دباؤ ڈالنے والی کوشش کو جہاد کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تمہارے والدین اگر تم پر دباؤ ڈالے، زور ڈالے، ان تشرک بی، کہ تو میرے ساتھ تم شرک کرو، تو فلا تطیعہما، تو ان کی اطاعت مت کرو، ان کی بات مت مانو۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مطلب یہ کہ والدین اگر کافر ہے، مشرک ہے، تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ شرک کے سلسلے میں ان کی بات تو نہیں مانی جائیں گی، لیکن حسن سلوک ان کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ سورہ فرقان بھی دور مکی کی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جاہدہم بھی جہادن کبیرہ، وہ جاہدہم بھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے ان سے بڑا جہاد کرو، یعنی قرآن کو لے کر بڑی کوشش کرو، بڑی جد و جہد کرو، سنگھرش کرو۔ چنانچہ قرآن مجید کو پیش کرنا یہی دور مکی کا جہاد تھا۔ مخالفت ہو رہی تھی، الزامات بھی لگ رہے تھے، اور طرح طرح سے مصیبتیں پریشانیاں پر آ رہی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ جاہدہم بھی جہادن کبیرہ، اس قرآن کو لے کر ان سے بڑا جہاد کرو، یعنی بڑی کوشش کرو، سنگھرش کرو۔ تو جہاد کے متعلق یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی ایمان قبول کرتا ہے تو اس کے لیے دین کی کوشش ضروری ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، اور سب سے اہم جو کام ہوتا ہے کہ اپنے اوپر وہ غیر اللہ کے حکموں کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بڑائی کو نافذ نہ ہونے دے۔ ایک ہے دنیا والوں پر، معاشرے میں اللہ کی بڑائی کو غالب کرنا، اس کے لیے کچھ شرائط ہے، لیکن اپنے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بڑائی کو ہم نافذ نہ ہونے دیں، غالب نہ ہونے دیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں۔ دنیا میں ایک بھی اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی باطل حکومت کی اور باطل لیڈر کی اور فرما روا کی بڑائی کو قبول کرے، تسلیم کرے۔ جیسا کہ دور مکی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سیاسی طاقت اور قوت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی دور مکی میں، جیسا کہ کچھ لوگوں نے حکومت سے جوڑ دیا کہ ہمارے پاس جب حکومت ہوں گی، طاقت اور قوت ہوں گی، تو پھر ہم شرکوں کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دیں گے، اور جب حکومت اور نہیں، ہمارے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے، تو دوسروں کی بڑائی اور دوسروں جو اللہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں، دشمن ہیں، اللہ کے شیطان کے بندے ہیں، ان کے حکموں کو ماننا بھی ہمارے لیے جائز ہے۔
بلکہ بہت سارے ضروری کہہ دیتے ہیں کہ اسلامی حکومت نہیں تو غیر اسلامی حکومتوں کی بات کو ماننا ضروری ہے. یہ اسلام سے قرآن سے ٹکرانے والی چیز ہے. حضرت خباب بن ارت اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام قسم کے افراد تھے، ان کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی، لیکن حضرت خباب بن ارت نے، حضرت بلال نے اپنے اوپر نہ ابو جہل کے حکموں کو نافذ ہونے دیا، نہ ابو لہب کے حکموں کو نافذ ہونے دیا، نہ کسی مشرک مکہ کے کسی حکموں کو نافذ ہونے دیا. تو دنیا میں اگر کم بھی مسلمان ہوں اور ان کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہ بھی ہو تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ پر اللہ کے علاوہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے حکموں کو غالب نہ آنے دے، نافذ نہ ہونے دے، قبول نہ کرے، چاہے پھر اس کے نتیجے میں جان چلی جائے. حضرت سمیہ شہید کر دی گئی، ان کے بعد حضرت یاسر وہ بھی شہید کر دیے گئے، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. لیکن ایک بھی مشرک کے حکموں کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا. آج اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت جو مجموعی لحاظ سے ہم سے امت مسلمہ سے اٹھی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ پر اللہ کے علاوہ دوسروں کے احکام کو بھی نافذ کر لیا، قبول کر لیا، جبکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکموں کو قبول نہ کرو، قبول مت کرو، اور اس کے لیے تم کوشش کرتے رہو. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ، بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ چند باتیں جہاد کے مطلب اس کے تقاضے سے متعلق میں نے پیش کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزید جہاد کے مفہوم اور اس کے مطلب کو، اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر قائم رہنے کی، دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل پرستوں کی حکمرانی سے اور اس کے حکومت کو اپنے اوپر نافذ ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا